السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے محبوب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ سامعین محترم، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا فقط فوت شدگان کے لیے پڑھی جاتی ہے جب کسی کے جنازے کا اعلان سنا جاتا ہے، جبکہ یہ قیاس بالکل غلط ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اگر انسان اس کا معمول بنا لے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ روایات سناؤں اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ پہلی روایت جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف سے ہے، اور اس کی راویہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور ساتھ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اہجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میں اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں ان سے بہتر کون ہے، وہ تو پہلے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا پڑھ لی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، یعنی جو سرکار علیہ السلام سب سے افضل ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ پہلا آپ نے اجر سنا۔ دوسرا سنیے گا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، یعنی کافی وقت گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ کیا بات ہے! تو پتہ چلا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ فقط فوتگی کے لیے نہیں۔ اگلی روایت سنیے گا اور جمعیے گا، یہ دور منصور کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن چراغ بجھ گیا۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دنیا کا چراغ ہیں اور دنیا کو آپ ہی سے روشنی مل رہی ہے۔ یہ روایت سنیے گا، تو آپ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ سے عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنیے، یہ روایت کنز الاعمال شریف کے اندر ہے۔ فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ آخری روایت معجم الکبیر کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ بھی معمول بنا لیجئے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یقیناً جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ترغیب دلائی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔